صبح بستر سے اٹھتے ہی یہ آیت پڑھ لیں، شام ہوتے ہی اتنا پیسہ مل جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نور اسلام ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا فضل، کرم اور ہمیشہ اپنی رحمتیں آپ کے اوپر، آپ کے گھر پر نازل فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا عمل بڑا دلچسپ اور بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیں جیسا میں نے لکھا ہے اور آپ کے سامنے ہے اس وقت اسکرین کے اوپر، ایسا ہی ہوگا اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہ عمل ایک نبی کی دعا ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ دعا موجود ہے، لیکن شرط یہی ہے جو میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں، یقین کامل کی۔ یقین کامل ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا واقعہ کہ وہ اپنے بیٹے کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین بنانے کے لیے وہ کیا کیا کرتی تھی۔ جب ان کا بیٹا مدرسہ میں، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا اور جب وہ واپس آ کر روٹی مانگتا تو ان کی والدہ کہتی کہ بیٹے ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ رب العزت سے مانگو تو اللہ رب العزت تمہیں دیں گے۔ تو حضرت مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 نفل پڑھا کرتے تو ان کی والدہ اس سے پہلے ہی روٹی بنا کر کسی جگہ پر چھپا دیا کرتی۔ تو مختار الدین کاکی جب نفل پڑھ لیا کرتے تو پھر ان کی والدہ کہتی تم ایسا کرو کہ یہاں کہیں دیکھ لو، بستر میں دیکھ لو یا کسی اور جگہ کے اوپر کسی صندوق وغیرہ میں دیکھو، ہو سکتا ہے وہاں پر روٹی آ گئی ہو۔ اب وہ دیکھتے تو وہاں پر ان کو روٹی مل جاتی اور وہ گرما گرم روٹی روزانہ کھا لیا کرتے۔ یہی روٹین تھی، اور ماں اپنے بیٹے کا جو یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر وہ بنانا چاہتی تھی، تاکہ میرے بیٹے کو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور کوئی بھی ضرورت اور حاجت اس کے سامنے ہو تو یہ مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق نہ بنائے بلکہ اپنے خالق کے حضور اپنا تعلق بنا لے اور اس سے ہی اپنی حاجت کو پورا کروائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کہیں پر چلی گئیں، کسی عزیز کے گھر میں یا کسی بھی کام سے گھر سے باہر تھیں، اور اتنے میں مختار الدین کاکی کے گھر لوٹ آنے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ اب ماں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں روزانہ روٹی بنا کر رکھ دیتی تھی اور میرا بیٹا 2 نفل پڑھتا، دعا کرتا اور روٹی ڈھونڈ کے کھا لیتا، تو آج جب میں گھر پہ نہیں ہوں، میں نے روٹی نہیں رکھی ہے، تو آج کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کا جو یقین میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بنانا چاہتی ہوں وہ یقین اس کا کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ ماں نے مصلی بچھایا، اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی میرے مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا تیرے ساتھ مضبوط تعلق بنانا چاہتی ہوں۔ میں یہ جتنی محنت کر رہی ہوں یہ اس لیے تاکہ میرا بیٹا تیرا سچا اور پکا بندہ بن جائے، تیرا سچا عابد بن جائے اور تیرے حضور ہمیشہ اپنے دامن کو پھیلانے والا بن جائے، مخلوق سے اس کا یقین ختم ہو جائے اور تیری ذات کے اوپر پکا یقین آ جائے۔ مختار الدین کاکی کی والدہ وہاں پر روتی ہیں، اللہ رب العزت سے التجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اور ادھر مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں والدہ گھر پہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا مصلی بچھا لیا، 2 نفل ادا کیے اور اللہ رب العزت کے حضور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ میرے اللہ میرے لیے رزق کا انتظام فرما دیجئے۔ اب مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کرتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آج میرے لیے اللہ کی طرف سے رزق اترا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ کے اوپر گرما گرم تازہ بہترین روٹی مل جاتی ہے۔ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ادھر والدہ بھی جلدی جلدی گھر آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب دل میں بہت سارے خدشات تھے، ذہن کے اندر بہت سی باتیں تھیں جو ان کے اس وقت چل رہی تھیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں میرے بیٹے کا جو یقین ہے جس کے اوپر میں نے اتنی محنت کی ہے وہ یقین آج اللہ رب العزت کی ذات سے اس کا اٹھ نہ جائے، اس کا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ مختار الدین کاکی کی والدہ
جب گھر میں آتی ہیں تو آ کے دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، جلدی جلدی روٹی بنا لی اور اس کو رکھ دیا اور بیٹے کو اٹھا کے کہا بیٹے تو نے روٹی نہیں کھانی؟ مختار الدین کاکی مسکرائے اور کہا اماں جان میں نے تو روٹی کھا بھی لی۔ فرمایا کہ تم نے کیسے روٹی کھائی؟ عرض کی اماں جان جیسے میں روزانہ کھاتا ہوں، میں اپنے مکتب سے گھر واپس آیا اور آ کر میں نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے میرے لیے روٹی کو بھیج دیا۔ اور اماں جان مزے کی بات یہ بتاؤں کہ آج جو روٹی میں نے کھائی ہے اس کا ذائقہ ہی سب سے جدا تھا اور اتنی مزے کی روٹی تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی روٹی نہیں کھائی، ایسا رزق، ایسا کھانا مجھے اس سے پہلے نصیب نہیں ہوا۔ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سجدے میں گر جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتی ہیں کہ میرے مالک تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ تم نے میں نے جو اپنے بیٹے کے اوپر جو محنت کر رہی تھی آج میری محنت وہ رنگ لے آئی۔ تو ناظرین کرام یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر غیب سے یوں ہی انسان کے لیے رزق اتر آیا کرتا ہے۔ تو آج کی دعا بھی ایک اللہ کے نبی کی دعا ہے اور یہ دعا اگر آپ یقین کامل کے ساتھ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ رزق اتنا مل جائے گا کہ آپ کی تمام تر ضروریات اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہوتی رہیں گی اور آپ کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کاروبار بڑھ جائے گا، ملازمت مل جائے گی اور جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے رزق کے حوالے سے وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صبح آپ اٹھتے ہیں اپنے بستر سے تو پہلے دعا پڑھ لیجیے، جو اٹھنے کی بیدار ہونے کی دعا ہے، اگر یاد ہے تو پڑھ لیں ورنہ اللہ کا شکر ضرور ادا کر لیں کہ جس نے ہمیں ایک نئی صبح عطا کی ہے۔ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ وہیں پر بستر پر ہی اگر آپ کو یہ دعا زبانی یاد ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ وہیں پر بغیر اٹھے ہوئے وہیں بستر کے اوپر ہی آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کو جتنے دن تک زبانی یاد نہیں ہوتی تو پھر آپ اٹھیں اور وضو کر لیں اور پھر آپ اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ دعا قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 114 ہے اور یہ دعا آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 آپ نے یہاں سے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اتنی آپ نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں پر اگر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی مزید، تو آپ نے اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو اس کا پس منظر بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا ترجمہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو روزانہ آپ جب اٹھیں تو 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ چند دن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اور آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔